انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم انفارمیشن جانیں گے ہندوؤں کے بارے میں کہ ہندو کس نبی کی امت ہے۔ کیا ہندوؤں میں بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ نبی اور پیغمبر بھیجے؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا ہندوستان کی سرزمین پر بھی کوئی نبی یا پیغمبر آئے۔ آج ہم اس کے بارے میں انفارمیشن جانیں گے، سو لیٹس سی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر ہی اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا، اسی لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام،
यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। और कल की पुराण के सफ़ा नंबर 11 पर कल की अवतार यानी आखिरी नबी की वालदा का नाम सोमवती लिखा गया है और संस्कृत में इसके माना पूरा अमन या अमन वाली के हैं, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमना यानी अमन वाली था। इसी तरह कल की पुराण में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख़ पैदाइश का यूँ जिक्र है कि वो चाँद के महीने मादू की 12 तारीख को पैदा होंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की जानी मानी किताब महाभारत में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की 8 खसूसियात लिखी गई हैं, यानी कल की अवतार के अंदर ये खसूसियात कूट कूट कर भरी होंगी। कल की अवतार में मार्फत इलाही, ज़ब्त नफ्स, मुअज़्ज़ज़ हस्ब नसब, इल्हामी इल्म, मुतवाज़न गुफ्तगू, शुजाअत व बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसान मंदी की खसूसियात भरपूर तौर पर पाई जाएंगी। और बेशक जो भी सरवर कायनात नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ेगा तो ये जान जाएगा कि ये खसूसियात तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में रची बसी हुई थीं। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब के अशलोक में यह दावा किया गया है कि कल की अवतार यानी आखिरी रहबर देवदार यानी खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के भेजे हुए नायाब बुराक पर सफ़र मेराज किया, जिससे एक और पेश गोई भी पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हिंदू जिस कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम पेशन गोइयों से ये बात साबित होती है कि हिंदू जिस आखिरी कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और उनकी मुक़द्दस किताबों के अंदर जिस आखिरी मसीहा यानी कल की अवतार का जिक्र है और उनके बारे में जो तमाम पेशन गोइयाँ की गई हैं वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा ये तमाम पेशन गोइयाँ इस बात को साबित करती हैं कि हिंदू जिस नबी की उम्मत हैं वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जो कि आज से 1450 साल पहले इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला चुकी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही विष्णु यश के घर शंबल के मकाम में बड़े परोहत के ख़ानदान के अंदर पैदा हुए थे, जैसा कि आखिरी कल की अवतार के बारे में हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों ने पेशन गोई की थी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम ही सोमवती था और आपके वालिद का नाम विष्णु यश यानी कि अब्दुल्ला था। लिहाजा इन तमाम पेशन गोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। प्यारे दोस्तों, कल की पुराण नामी हिंदी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर कल की अवतार यानी आखिरी नबी की ये पेशन गोई भी की गई है कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह बर्बाद कर देगा। और इसके अलावा एक और अहम पेशन गोई ये भी की गई है कि जिसका तर्जमा यूँ है कि जंग के मैदान में उनकी देवताओं यानी फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद की जाएगी, जबकि हिंदू मज़हब में फ़रिश्तों के लिए देवता का लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन तमाम पेशन गोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू जिस आखिरी कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की फ़रिश्तों के ज़रिए से मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में मदद की गई, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद उनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के लिए मुसलमान लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की वादे तौर पर हिदायत दी जा चुकी हैं, बशर्त ये कि वो अपनी तमाम मजहबी किताबों की इन गवाहियों से पूरी तौर पर वाकिफ़ हों। और जाहिर है कि ये जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक उठाया ही इसलिए गया है कि वो क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस हकीकत से बाखबर कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वही हस्ती हैं कि जिनकी आमद की खबरें तमाम अंबिया देते रहे हैं। और तमाम मज़ाहिब बशमूल हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों में उनकी आमद की पेशन गोइयाँ साफ़ अल्फाज में दर्ज हैं। हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें जिस कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की दुहाई दे रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनकी आमद के बाद अब किसी नबी, रसूल और रहबर को कभी भी नहीं आना। लिहाजा हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों से ये साबित हो रहा है कि हिंदू आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं।
اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام جس طرح سے سری لنکا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اتارا زمین پر، اور اسی طرح سے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان کی سرزمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ جا کر پیغام حق سناؤ۔ تو اسی طرح ہندو جس کالکی اوتار کو کہتے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور لیکن وہ یہ نہیں جانتے، اور ان کے ایک مذہبی رہنما یا کسی رائٹر نے یہ لکھا ہے، وہ بک لکھی ہے جس میں اس نے تمام پیشن گوئیاں کی، اور جو ان کی کتابوں میں لکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جوڑ کر اس نے یہ لوگوں کو حیران کر دیا، ہندوستانیوں کو حیران کر دیا، ہندوؤں کو حیران کر دیا کہ جس کالکی اوتار کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔